اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تقریر سے پہلے دو باتیں کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں اپنے بھائی انتہائی عزیز جناب شاہد محمود بٹ صاحب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ کسی گروپ میں بھی ہو باوجود آتی۔ دوسرا ایک اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب نجم حسین چیمہ صاحب وہ ہمارے پاس جنرل سیکرٹری کے وہ کہتے تھے ان کا مطالبہ تھا، تو یہ جب میں نے اپنی کور کمیٹی کے محترم بھائیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ جناب محمد اعظم سندھو صاحب کے حق میں دے دیا۔ اب جناب چیمہ صاحب کے لیے باقی ہمارے پاس 13 عہدے موجود ہیں اور اس کا فیصلہ ان کے لیے جو ہماری کور کمیٹی کے بالخصوص دو میرے محترم بھائی جناب سجاد چیمہ صاحب اور جناب شوکت علی شہد صاحب یہ دونوں فرمائیں گے کہ ان کو کس عہدے کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم باقاعدہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم سامعین، وہ میرا پاک کریم رحمان رحیم پروردگار جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاک اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے، تو میرا خدا ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے کہہ دیجئے رسول خدا، اے میرے اللہ، اے بادشاہیوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے اور جسے چاہے اسے چھین لے، اور تو عزت دینے والا ہے اور تو ہی جسے چاہے اسے ذلیل کر کے رکھ دے۔ وہ میرا پاک اللہ صرف اور صرف وہ خدا کی قسم وہ کنگ میکر ہے، کوئی انسان جھوٹا کنگ میکر ہو نہیں سکتا۔ ہمارے لیے صرف اور صرف ایک کنگ میکر ہے جس کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم کسی بھی بلیک میلر کو، کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور کوئی ہمیں بلیک میل کر نہیں سکتا اور آئندہ بھی کر نہیں سکے گا۔ کیوں؟ ہم نہ تو ویڈیو بنوا سکتے ہیں اور نہ کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ ذوالفقار علی باجوہ کے کریکٹر کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا سکے۔ ہم کل بھی
باوصول تھے، ہم آج بھی باوصول ہیں. یہاں بازار گرم کیے ہوئے ہیں کس چیز کے؟ لٹا پٹی کے. ان کو کہو کوئی شریف آدمی الیکشن پہ آنا چاہتا ہے، خدا کی قسم یہ پہلے اس کو ڈیسارٹ کرتے ہیں. کیسے؟ یہ شیطان کے چیلے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ پہلی سورت. اور اس کے بعد ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتا، انسانوں میں بھی ہوتا ہے. اور یہاں گاہے بگاہے یہ وسوسے ڈالنے والے شیطان آپ کو ہر چوراہے میں اور ہر جگہ مل جاتے ہیں، جو کبھی آپ کو ڈسہارٹ کرتے ہیں، کبھی آپ کو ڈسہارٹ کرتے ہیں، کبھی آپ کو کہتے ہیں یا آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کبھی آپ کو کہتے ہیں آپ کے اس کے تو 150 ووٹ ہیں. آج دیکھ ہم نے وہ ادھر دیوار سے لے کے ذرا چننے ان کو گننے لگ اور تجھے پتا چل جائے گا 150 نہیں میاں، یہاں 700 سے بھی کم نہیں ہے. اور ہم نے باہر سے بہت کم لوگ منگوائے ہیں. اور یہاں کے سب سے زیادہ لوگ ڈی سی کالونی کے رہائشی بیٹھے ہوئے ہیں. آج صرف تجھے کھڑا کر کے بتا دیں کہ یہ رہائشیاں بیٹھے ہوئے ان کے ووٹ بھی ہیں، آج ووٹ گر لے. اور ہم نے یہ شارٹ ٹائم میں کام کیا ہے. اور بالکل ہم اپنے سارے بزرگوں کو، بھائیوں کو اطلاع نہیں دے سکے. اور تو ابھی سے رونے لگے گا. انشاءاللہ جب الیکشن شروع ہوگا اور تجھے پتا چل جائے گا کہ کس بھاؤ میں تیری کرپشن بکتی ہے اور ہمارے اصول بکتے ہیں. یہاں اپنی ماں کا مال سمجھ کر لوٹ رہے ہو. یہاں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے. پہلے آئے لوٹ گئے. 1 ارب 31 کروڑ کی انکوائری میرے پاس موجود ہے جو ثابت ہو چکی ہے. دوسرے آئے انہوں نے پھر کمال ہی کر دیا، ہاتھ ختم کر کے رکھ دی. اور کمال ہوا یہاں 2-3 گروپ ہمارے علاوہ ہیں. کون ہیں؟ ایک جناب آصف چیمہ صاحب کا گروپ ہے. سب چوراہوں میں بیٹھ کر کہتے تھے اس نے بڑی کرپشن کی ہے. آج پھر اسی کرپشن کے نعرے کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر امجد سلیم بٹ کے بارے میں کہتے تھے یہ تو بہت ہی کرپٹ آدمی ہے، لیکن آج پھر اس کے ٹکٹ کے لیے خوار ہو رہے ہیں. اور پھر تیسرا گروپ بھی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ جناب عمر فاروق گوندل کا گروپ ہے جو کرپشن ختم کرنے کے لیے تشریف فرما ہوا ہے. عمر فاروق گوندل صاحب نے ایک گروپ تشکیل دیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارا ان تینوں گروپوں سے بالکل اصولوں پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور دنیا دیکھے گی اللہ کے فضل و کرم سے ہم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. ان کو بھرپور طریقے سے ایسی شکست دیں گے کہ یہ شکست فاش کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. انہوں نے ڈی سی کالونی کو ان مافیاؤں نے اپنی ماں کا مال سمجھ رکھا ہے. ہرگز نہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں، یہ ہمارے رہنے والوں کا حق ہے. اور ہم یہاں ایمانت اور دیانت کو فروغ دے کے شب و روز یہاں کے انشاءاللہ رہائشیوں کی خدمت کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے اس سے لو لگائی وہ کبھی مایوس نہیں ہوا. اس نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جو اس سے لو لگاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو بندوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے.
ہم بندوں کے پیچھے بھاگنے والے، فلیکٹرنگ کرنے والے خوشامدیوں میں سے ہارگر نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو باہر کھڑے ہوئے ادھر ادھر آپ کو مل جاتے ہیں، ان کے چیلے چمٹے وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان وسوسوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیجئے، اور کبھی کوئی آپ پریشان نہ ہوئیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور 12 مارچ 2023 کو انشاءاللہ جیت ہمارا مقدر ہوگی، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے ایک دفعہ جب فیصلہ کیا، اور میرا فیصلہ ذرا دیر بعد سامنے آتا ہے، میرے ایک بھائی نے جناب لیاقت چٹھا صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی کہ فلاں حضرات باہر کے لوگ فلاں کو کھڑا کر رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں فیصلے ہو رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی حق نہیں جو ہم رہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا بھائی پریشان نہ ہونا، ایک دن انشاءاللہ فیصلے تم کرو گے۔ آج کور کمیٹی کے سینئر رکن وہی ہیں جناب سجاد چیمہ صاحب۔ میرے اندر کی بات ذرا دیر سے سامنے آتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی، خدا کی قسم میں ایک دن بھی نہ مایوس ہوا ہوں، نہ میں گھبرایا ہوں، اور نہ زندگی میں گھبراہٹ کبھی مجھ پر طاری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ان پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ پیشاب ان کا بیچ میں جائے گا۔ یہ کرپشن کرنے والے، یہ ڈاکو، یہ فریبی، یہ بے ایمان، یہ مافیاز، انشاءاللہ ان کا پورا، اللہ نے مجھے عزت دی تو ان کا پورا احتساب کروں گا، آپ سب کی رائے کا احترام کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز الرحیم ان سے ایک ایک پائی جو یہ کھا چکے ہیں، میرے انسانی بس میں جو ہوا واپس لانے کے لیے حد تک مقدور کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ کبھی یہ کہتے تھے یہ باجوہ تو اکیلا ہی ہے، اس سے تو پینل ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہاں پینل میں نے تم سے مکمل کروانا تھا، جب میری پشت پر میرا اپنا اللہ کھڑا تھا، اور تجھے کیا معلوم میرا اللہ کیا نہیں کر سکتا۔ اس نے ارشاد فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کون ہے جو روک سکے، اور اگر وہ کسی کے بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر کون ہے جو اس کو رد کر سکے۔ سورہ فاطر میں ارشاد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اگر انسانوں میں سے اللہ کسی پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کون ہے جو اسے بند کر سکے، وما یمسک، اور اگر وہ بند کر دے فلا مرسل له من بعدہ، اس کے بعد کون ہے جو اس کو کھول سکے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اور تم کس بات کی مولی ہو، تم کس چیز کا نام ہو، تم تو چیز ہی کچھ نہیں۔ خدا کی قسم فرعون، حامان، نمرود، یہ سب آج کہاں ہیں؟ فرعون کی لاش کو بھی عبرت گاہ بنا کر آج مصر کے ایک عجائب گھر میں اس نے رکھوایا ہوا ہے۔ قیامت تک تیری خدائی اسی پر منحصر تھی نا، کہ یہاں پر پڑا سوکھتا رہے گا، اور دیکھ کر انسان تجھے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ وہ اللہ تم یہ یہاں پہ میں نے دیکھا بڑے بڑے بے ایمان اللہ بننے کی کوشش میں ہیں، اور جب کوئی شریف آدمی ان سے یہ بات کرتا ہے الیکشن کی تو پہلے اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ان کی ماں کا سوتر چوری کر لیا ہے، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے تم الیکشن لڑو گے، یہاں تو کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے، یہاں اربوں روپیہ لگ جاتا ہے، ہم نے تیرے گھر سے روپیہ لینا ہے، تو کون ہوتا ہے، تیری چیز کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ خدا کی قسم تیری کچھ بھی اوقات نہیں۔
اور تو اگر یہ سوچتا ہے کہ یہاں تو ٹھیکیدار ہے, تو نے مافیا بنا رکھی ہے, اللہ کی قسم تیری مافیا ایک سیکنڈ میں ادھر ادھر ہو جائے گی اور خود تیری بیعتنی ایسی ہو جائے گی کہ تو نشان عبرت بن جائے گا, تو نشان عبرت بن جائے گا. یاد رکھنا میرے دوستو, میں نہ اللہ کے علاوہ ڈرتا ہوں کسی سے, اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ میں ڈروں گا. اور دوسری بات یہ, شرافت میری کمزوری نہیں, میرے اندر میرے باپ کی رزق حلال کی کمائی ہوئی یہ دولت اور میرے اندر دوڑتا ہوا خون جو وہ ہل چلا کے میرے لیے روٹی کماتا تھا, وہ پاک رو رزق جو میرے اندر ہے وہ میرے ضمیر کو کبھی بھی شرافت سے ابھرنے نہیں دیتا. تیرے اندر اگر بد ضمیری ہے تو غور کر تو کھاتا کیا رہا ہے, تو کھاتا کیا رہا ہے. اور پھر یہاں نئے نئے پلونگڑے اور نئی نئی چیزیں بیٹھ کے باتیں کرنے والے یہ ہمارے بھائیوں کو جیسا ہارٹ کرتے ہیں, مقابلہ کر لو گے, مقابلہ کر لو گے, مقابلہ کر لو گے. میں تمہیں بتا دیتا ہوں اللہ کی قسم, اگر شرافت مقصود نہ ہوتی, میرے کسی ووٹر کو, میرے کسی سپورٹر کو کبھی کوئی بات غلط کہہ دی یا ٹیلی فون کر دیا, خدا کی قسم باجوے کا تو ہم نہیں ہوا کر تیرے سے انتخاب کر دیا. تو چیز کیا ہے؟ یہاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. ہمیں نہ کوئی ڈرا سکتا ہے, نہ دھمکا سکتا ہے, اور نہ میرے کسی بھائی کو کوئی غلط آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. اگر کبھی کسی نے غلط آنکھ سے دیکھا, خدا کی قسم اس کی آنکھ پھوڑ کر رکھ دی جائے. یہ نئے نئے جال, نئی نئی سکیمیں, نئے نئے انداز یہ جو بنا رہے ہیں, اور لوٹ کر اس کالونی کو, اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. کبھی ٹھکر کے بڑائے, کبھی مسیح کے والی, وہاں ڈی سی کالونی بن رہی ہے. میں تو ایک بڑے لیڈر سے میں نے کہا تھا کہ یہ اگر 18 کلومیٹر دور ڈی سی کالونی بن سکتی ہے تو میرا گاؤں یہاں سے 40-50 کلومیٹر ہے, غور کیجئے گا, وہاں بھی اگر بن جائے تو چلے, ہماری بھی قسمت ذرا سور جائے. چلے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ بدبخت انہوں نے عوام کو لوٹا, عوام کو نہیں میرے بھائیوں کو لوٹا, میری بہنوں کو لوٹا. انشاءاللہ ان کا یوم حساب قریب ہے. 12 مارچ کو آپ مور لگا دیں ان کی قسمت پر, پھر دیکھیں ان سے حساب میں کس طرح لیتا ہوں, پھر دیکھیں. اور یہاں پہ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. کبھی کہتے تھے باجوہ بیٹھ جائے گا, ہاں بیٹھ جاؤں گا, مگر تمہاری جڑوں میں بیٹھ جاؤں گا. بچے اگر ہم کھڑے ہو جائیں, دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں جو ذوالفقار باجوہ کو بٹھا سکے, دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں. اور تو چیز کیا ہے, یہاں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اور پھر یہاں اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں بندے کو اس طرح جیسے ان کی کوئی چوری کی ہوئی ہے لوگوں نے. یہ کیا, جنہوں نے غلام بنا رکھا ہے انسانوں کو, اور انسانوں کو اپنے برابر سمجھتے نہیں ہیں. میرے لیے ایک مالی کی بھی وہی وقت ہے جو یہاں کے بہت بڑے سرمایہ دار کی وقت ہے. میں انسان کو مانتا ہوں اور رسول اللہ کی مخلوق کو مانتا ہوں. میں کسی انسان کی دولت پر کبھی نہیں دیکھتا, نہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے جتنا اللہ نے دیا ہے میں اس پر مطمئن ہوں, اور زیادہ کی مجھے لالچ نہیں ہے. یہی سوچتا ہوں کہ دن رات میں نے قبر میں جانا ہے, شاید انہوں نے جانا نہیں. اور غور کیجئے یہاں اللہ بنے بیٹھے ہیں, نعوذ باللہ. اور شاعر نے کیا کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ بہت
खुदी का नशा चढ़ा, खुदी का नशा चढ़ा, खुदी का नशा चढ़ा, आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। ये तुम्हारा यौमे हिसाब करीब आ रहा है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम्हारा इलाज किया जाएगा। मैं समझता हूँ दुनिया की हकीकत क्या है, इसकी शक्ल और सूरत कुछ यूं है कि तकब्बुर इसका सर, हिरस इसकी आंखें, तमा इसके कान, रियाकारी इसकी जुबान, शहवत इसके हाथ, गफलत इसका दिल, मौत इसका वजूद और फना इसका उसूल है। मैंने भी एक दिन फना हो जाना है, मुझे हमा वक्त अपनी कब्र याद रहती है, बाद वक्त तू भी कभी अपनी कब्र को याद कर लिया था। मैं जानता हूँ दुनिया मिट जाने वाला धोखा, मुनिदम हो जाने वाला सुकून, ढल जाने वाला साया और डूब जाने वाली रोशनी है। जब चाहने वाला ऐसे मानूस और घबराने वाला मुतमइन हो जाते हैं तो ये अपनी रातों से गिरा देती है, तीरों से छलनी कर डालती है और गले में मौत की कमंदें डालकर तंग ख्वाबगाह की जानब रवाना कर देती है। एक दिन तंग ख्वाबगाह की जानब मैं जाने वाला हूँ, मुझे लम्हा लम्हा इसका एहसास है, लेकिन बदबख्त तुझे एहसास नहीं है कहां तक ये डूबता जाएगा और अपने पेट को भरता जाएगा। तेरी पेट का दोज़ख कभी भरेगा नहीं और फिर तेरे सामने एक बहुत बड़ा हिसाब होगा। याद कर किस तरह कब्र में जाएगा और फिर लोगों को कैसी कैसी दलीलें दी जाती है कि जी फलां तो ये मसलक का है, फलां ये मसलक का है। खुदा की कसम संधू साहब, ये वो बदबख्त लोग हैं जो अपने एक पाव गोश्त के लिए मुआशरे के अमन की पूरी गाय को ज़िबा कर देते हैं। ये कमबख्त अपने अपने इस्तेमाल के लिए, अपने पेट के दोज़ख के लिए, अपने झूठे वकार के लिए ये भी नहीं समझते कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है लेकिन इनके हाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पेट का दोज़ख है। इन बदबख्तों ने नई चालें चलना शुरू की और मेरा अल्लाह भी क्या है कि वो भी बंदा हो खैरुल माकिरीन। ये जैसी बदबख्त बुरी चालें चलेंगे वो इन्हीं के पांव की जंजीर बनती जाएंगी। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह बेहतरीन तदबीरें करने वाला है और बेहतरीन तदबीर करके इनको जलील करेगा और जो भी शराफत का उसूलों का पासदार होगा मेरा अल्लाह उसको जरूर सरफरू करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ और रहीम। ये जो इधर फिरौन बने बैठे हैं, हमान बने बैठे हैं, नमरूद बने बैठे हैं और इनके चेले चमटे ऐनके लगाकर बीच में से देखते हैं कि ये भी इलेक्शन लड़ेंगे। आप टीचर थे, नहीं तेरी माँ का कसम करूं, आप टीचर थे और बस हमारे रसूल खुदा ने जिस बात पर फख्र किया, इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार आकर पासपोर्ट बनवाते और वहां पेशे के खाने में अगर पूछा जाता क्या पेशा लिखोगे तो सरकार वहां मुअल्लिम लिखवाते। हमें इसका फख्र है और हम किसी की बिल्कुल यही चाहते हैं कि यहाँ अमन कायम हो, यहाँ शराफत के उसूलों की पासदारी हो, यहाँ अजमत इंसानी को प्रमोट किया जाए, यहाँ हर आदमी सुकून से रहे। और फिर मोमिन कौन होता है? रसूल खुदा ने फरमाया क्या खुदा की कसम वो मोमिन नहीं जिसका हमसाया उसके शर से महफूज नहीं। जाओ जुल्फकार बारवे के घर के करीब जितने घर हैं उनसे जाके जुल्फकार बारवे का किरदार पूछ लो। अगर मेरे साथ से मेरा कोई हमसाया किसी अदियत में हो, खुदा की कसम आज ये इलेक्शन छोड़ देता हूं। और तुम्हारे क्या कहने कि तुमने डेरे बनाए हुए हैं और उन डेरों पे क्या क्या होता है और उनके पड़ोसियों से जाके पूछो, वो तो आप बेचारे ये कहते हैं कि यहाँ से कोई हमसे ये घर खरीद ले
اور تمہاری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور تمہارے سے تو مسلمانوں کا مال ہی محفوظ نہیں، تو مسلمان کہلواتے ہو۔ کیسے لوگ، کس طرح کے لوگ جہاں اصولوں کو یہ کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن میں بابر کرا دینا چاہتا ہوں، میرا اس خاندان سے، اس گاؤں سے میرے یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب شمشاد باجوہ صاحب، منور باجوہ صاحب، ان سے پوچھو کتنی مرتبہ یہ موت سے کھیلے نہیں، کبھی گھبرائے ہیں؟ تمہیں تو ایک دفعہ وہ جھٹکا نصیب ہو جائے تم پاگل ہو کے مر جاؤ، تم پاگل ہو کے مر جاؤ۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے ہمیں دل بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں دماغ بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیانت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں شرافت بھی دی ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہم کر ہی نہیں سکتے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ اگر تیرا شکر ادا کرنے لگیں تو ایک اور احسان تیرا ہم پر ہو جائے گا کہ تو نے ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا کر دی، پھر ہم تیرا شکر کیسے ادا کر سکیں گے؟ ہم تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ العزیز الرحیم ان کٹی چھوڑوں سے اپنی کالونی کو آزاد کرائیں گے، ان کے مافیاز کو انشاءاللہ بالکل مدیا میٹ کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی دیانت، محنت اور شرافت سے ایسے اصولوں کو پروموٹ کریں گے کہ دنیا پھر یاد کرے گی۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، یہاں ہماری سیکورٹی کا نظام بھی ناقص ہے، ہم انشاءاللہ بہترین سیکورٹی کا نظام لائیں گے، فیز 3 کے لٹے پھوٹے لوگوں کی داد رسی کریں گے، اور فیز 3 میں بھی اور ادھر بھی انشاءاللہ العزیز الرحیم جن کی رقمیں ڈوبی ہوئی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حل پہلے 1-2 مہینے میں ضرور کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ ایسی ایک کمیٹی اپنے پر لازم قرار دوں گا جو ہم پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھے گی، جیسے یہ ہماری کور کمیٹی، میں ان کو اگر اللہ نے ہمیں عزت دی تو یہ کور کمیٹی صرف الیکشن تک نہیں رہے گی، بلکہ اس کی میعاد انشاءاللہ ہمارا پورا ٹینیور ہوگا۔ یہ کور کمیٹی ہم سے پوچھے گی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ میں اس آدمی کو بھی غلط سمجھتا ہوں جو دیانتداری کا ڈھول پیٹتا ہے، مگر دیانتداری کا ڈھول پیٹتے ہوئے کام نہیں کرتا، وہ اس سے بھی بدتر ہے جو پیسے لے کر کام کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایسا رواج دیں گے، شب و روز محنت کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز الرحیم شب و روز محنت کر کے بھرپور طریقے سے اپنی سوسائٹی کو اللہ کے فضل و کرم سے پوری طرح خوشحالی میں لے کر جائیں گے۔ جس کا بیڑا یہ کر رہے ہیں اس کا بیڑا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ اس کے کرم سے یہ پھر اوپر آ جائے گا انشاءاللہ۔ کیا کام ممکن نہیں، اگر اللہ چاہے اور بندہ محنت کرے تو کیا کام نہیں ممکن۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ذات پر ہمیں مکمل بھروسہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ کے بھروسے پر انسانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، انسان اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے لو لگاتا ہے اللہ اس شخص کو انہی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم کسی سے کوئی لو نہیں لگاتے، ہماری لو صرف ایک ہستی سے ہے، وہ جو محمد مصطفیٰ کا بھی خدا ہے، اس سے ہماری مکمل طور پر توقعات ہیں، اس سے ہماری مکمل طور پر وابستگیاں ہیں۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانیوں سے جتنی زیادہ یہاں مکاریاں کرو گے یہ سوچ کر کرنا، واللہ خیر الماکرین، تمہاری سب مکاریوں کا توڑ کرنے والا میرا پاک اللہ ہے، اور وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ میں ایک بات آخر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کبھی ہمیں کمزور نہ سمجھنا، ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے، اور اگر
تم نے ہماری شرافت کو کبھی کمزوری سمجھا. خدا کی قسم ڈی سی کالونی کیا ضلع گجرانوالہ میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. انہی الفاظ پر اکتفا ہے. وما علینا الا البلاغ. حضرت کے ساتھ میں بغیر پوچھے آگے ہوں. اس لیے آیا ہوں کہ آج تک میں 40 سال سے میڈیسن کا کاروبار ہے. میں نے بے شمار سرجن دیکھے, فلاں سرجن. آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ کرپشن کے سرجن بھی آ رہے ہیں. یہ نئی ڈگری جا رہی ہے. باجوہ صاحب کو میں آج کے بعد کرپشن کا سرجن کہنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں.